دوسرا پھل وطلح منضود، طلح طالام ہا، اس کے دو معنی، ایک ہے کیکر، کیکر کا درخت، اس میں بھی کانٹے ہوتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہے جنت میں؟ آگے منضود ہے نا، یعنی تہبت ہے، یہ اس کا فائدہ ہے کہ کانٹوں کو گھیڑ کر جو پھل اس میں دیے جائیں گے وہ تہبت ہوں گے۔ وہ پھل کیسا ہے، کیا اس کی شکل ہوگی، ہمیں معلوم نہیں۔ یا پھر طلحن کا ایک اور معنی کیلا، منضود تہبت ہے، یہ منضود سے دوسرے معنی کی زیادہ اہمیت اجاگر ہوتی کہ جنت کا یہ پھل جو ہے بطلح منضود اور کیلے تہبت ہے، دنیا میں بھی یہ کیلے تہبت موجود ہیں، بڑے بڑے گچھے دیکھے جاتے ہیں، تو جنت میں ان کا کیا ہی کہنا۔ اور صرف یہ نام کی حد تک ہے، باقی جنت کی لذت، جنت کی جو کیفیت اور عظمت وہ اور ہوگی، یہ صرف نام کی حد تک بتایا گیا ہمیں تاکہ ہمیں اس پھل کی پہچان ہو جائے۔ کوئی حقیقی نام اس کا بتایا جاتا جو ہمارے اوپر سے گزر جاتا تو ہمیں جنت کا تعارف کیا ملتا پھر؟ یعنی جنت میں کیلے ہوں گے، نام ان کا کیلا ہے، موز، یہ صرف آپ کی پہچان کے لیے، باقی ان کیلوں کی مٹھاس، ان کیلوں کی لذت وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہ کیلے کا معنی بہت سے علماء نے کیا، جیسے ابن عباس سے مروی ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے، حسن بصری سے، اکرمہ سے، مجاہد سے، قتادہ سے، کہ وہ طلح کا معنی موز یعنی کیلا کرتے ہیں، بلکہ ابن جریر رحمہ اللہ انہوں نے اور کسی معنی کا ذکر نہیں کیا، صرف ایک ہی معنی، یعنی طلح سے مراد کیلا ہے، اس کی مٹھاس جنت والی ہوگی اور اس کی کیفیت جنت والی ہوگی، اور اس کیلے کو دنیا کے کیلوں پر قیاس نہ کیا جائے، یہ صرف ہمیں بتانے کے لیے کیلا ہر بندے کی ایک مرغوب غذا ہے۔ اور میں نے سیر اعلام النبلاء میں اسماعیل مقدسی کے ترجمے میں پڑھا ان کا ایک قول کہ لذت العیش اکل الموز مع العسل فی ظل القدس، یعنی زندگی کی لذت کیا ہے؟ کیلے کھانا شہد کے ساتھ ملا کر، کیلے کھانا شہد کے ساتھ ملا کر، اور کہاں بیٹھ کر؟ قدس کے سائے میں، سمجھو کہ زندگی کی عیش مل گئی۔ عیش کس لحاظ سے؟ ایک تو قدس کا سایہ، قدس کا پڑوس، وہاں کی نمازیں، ایک نماز 500 نمازوں کے برابر ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ زندگی کی لذت، یہ بہترین پھل اور شہد کی آمیزش، ایک عمدہ مٹھاس، تو یہ دنیا کا کیلا ہے، اور قیامت کے دن اس کی کیفیت کیا ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے۔